آج بھی ہمارے پٹیشنیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہم استدعا پہ استدعا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 مہینوں سے مسلسل استدعا کر رہے ہیں۔ پہلے استدعا کرتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، الیکشن میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے اقدامات کرو، ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے لے لو، اس میں تاخیر ہوئی۔ اب ہم ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کیسز سماعت کے لیے لگاؤ۔ ہم عدالت سے دوبارہ اپیل کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے ریلیٹڈ مسئلہ بہت اہم ہے، اس پہ بھی مہربانی کر کے بینچ بنا کر کے اس کی پروسیڈنگ کرو۔ وہ ریزرو سیٹ ریلیٹڈ ہماری پٹیشن ابھی تک سنوائی کے لیے فکس نہیں ہوئی ہے۔ آج خان صاحب نے خود عدالت سے ریکویسٹ کی ہے بی بی کے صحت کے بارے میں، اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، ان کو ہارپک دیا گیا ہے۔ جج صاحب نے آج آرڈر کیا ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے موجودگی میں بی بی کے کل 12 بجے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس کا فزیکل معائنہ بھی ہوگا، اور شوکت خانم کا ڈاکٹر عاصم صاحب اسلام آباد کے جس ہاسپٹل سے کہیں گے وہاں سے ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے احکامات کو ضرور انفورس کرواؤ۔ ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائیلاگ کا راستہ بند ہے، پر ان کا کوشچن یہ ہے کیا اس وقت ڈائیلاگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے، وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ یس ہماری 6 پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا، باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کرے، ان کے ساتھ ہماری ڈائیلاگ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور MQM کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ اور بات چیت نہیں چل رہی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں دے رہے۔ جہاں جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھیں وہاں اپلیکیشنوں پہ اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2 دن کتنے جلدی ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے، اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی ریلیز کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑے جلسے کی اجازت۔ خان صاحب نے دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ جہاں تک تاحیات نہیں، اس نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، وہ تو ہم بھی دے دیں گے۔ یہ اس تناظر میں ہوا تھا، ادروائز ہی واز ناٹ ان فیور کہ کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے۔ اور جہاں تک ان کے کہنے کا متعلق ہے کہ ان پہ الزام ٹھہرایا ہے، تو وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ فوج شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے، اور انسٹیٹیوشنز کا فوج کا نام لینا ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہے۔ تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے، ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں، وہ فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں، اس کو یقین ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، اور آپ اس کی ایگزامینیشن نہیں کروا رہے۔ آج خان صاحب نے خود کہا ہے 4 مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے، ان کی میڈیکل چیک اپ کراؤ، وہ 4 مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ تو اس سرکمسٹانسز میں یہ کہنا بالکل بجائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے۔ تو کہتا ہوں یہ غیر منتخب حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی چلنا نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ چلوا رہے ہیں جتنا عرصہ تک چلے گا بل انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن بڑے کم ہوں گے۔ بالکل پکڑ دکڑ شروع ہے اور داندلی بھی شروع ہے۔ ہمارے جو احمد چٹا صاحب ہے اس کو اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جانے نہیں دے رہے ہیں۔ وہ میمنے صاحب ہے، لیکن وہ ایز اے منے بھی نہیں جا سکتے، اس کا بائی الیکشن لڑ رہا ہے، وہ کمپین نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو سب دنیا نے دیکھا، اور ہم سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پٹیشنیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہم استدعا پہ استدعا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 مہینوں سے مسلسل استدعا کر رہے ہیں۔ پہلے استدعا کرتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، الیکشن میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے اقدامات کرو، ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے لے لو، اس میں تاخیر ہوئی۔ اب ہم ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کیسز سماعت کے لیے لگاؤ۔ ہم عدالت سے دوبارہ اپیل کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے ریلیٹڈ مسئلہ بہت اہم ہے، اس پہ بھی مہربانی کر کے بینچ بنا کر کے اس کی پروسیڈنگ کرو۔ وہ ریزرو سیٹ ریلیٹڈ ہماری پٹیشن ابھی تک سنوائی کے لیے فکس نہیں ہوئی ہے۔ آج خان صاحب نے خود عدالت سے ریکویسٹ کی ہے
बीबी के सेहत के बारे में और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है, जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फ़िज़िकल मुआयना भी होगा। और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अहकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ। हमेशा ये कह रहे कि डायलॉग होने चाहिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि डायलॉग का रास्ता बंद है, पर इनका क्वेश्चन ये है क्या इस वक्त डायलॉग हो रही है, बात हो रही है। हमारी जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी से वो तो हम कंफर्म करते रहते हैं आपको कि यस हमारी 6 पार्टियों के साथ अलाइंस हो गया, बाकियों के साथ भी कोशिश करें, उनके साथ हमारी डायलॉग है या कोई बातचीत चल रही है। हमारी हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलॉग और बातचीत नहीं चल रही। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ हमने एप्लीकेशनें दी थी वहाँ एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशनें सारी मुस्तरद हुई और हम कोशिश कर रहे हैं 2 दिन कितनी जल्दी हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है और लोकल जो लीडरशिप है वो अपनी रैलीज़ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम रैलीज़ और कन्वेंशन करेंगे अगर बड़े जलसे की इजाज़त। खान साहब ने दोनों चीज़ों का अलग अलग जिक्र किया। जहाँ तक ताहयात नहीं उसने एक्सटेंशन का जिक्र किया है तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनका साथ देंगे इस पर्पज़ के लिए कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे वो तो हम भी दे देंगे। ये वैसे इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज़ ही वॉज नॉट इन फेवर कि किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। और जहाँ तक उनके कहने का मुतालिक है कि उन पर इल्ज़ाम ठहराया है तो वो एक मरतबा नहीं कई मरतबा खान साहब ने जिक्र किया है। फौज शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और इंस्टीट्यूशंस का फौज का नाम लेना एक अलग बात है। जहाँ तक जिन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया वो इस तनाजुर में उन्होंने लिया कि यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके पावर और इख्तियारात के नीचे ही बीबी वहाँ है। तो इसलिए अगर एक मरीज़ ये कह रहा है, एक जेल में रहने वाला एक औरत आपको कह रही हैं, वो फॉर्मर फर्स्ट लेडी आपको ये कह रही हैं कि उसको ये शक नहीं, उसको यकीन है कि उसको जहर दिया गया है और आप उसकी एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे। आज खान साहब ने खुद कहा है 4 महीनों से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब की डॉक्टर आएंगे, उनकी मेडिकल चेकअप कराओ, वो 4 महीनों से वो डॉक्टर को नहीं आने दिया जा रहा है। तो इस सर्कमस्टांसेस में ये कहना बिल्कुल बजाय कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हम हक़ रखते हैं कि जो इससे सेहत को नुकसान हो जाता तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कहता हूँ ये गैर मुंतखब हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, कोई चलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग चलवा रहे हैं जितना अरसा तक चलेगा बल इंशाअल्लाह ताला इनके दिन बड़े कम होंगे। बिल्कुल पकड़ धक्कर शुरू है और दांधी भी शुरू है। हमारे जो अहमद चट्टा साहब है उसको अपने इलाके में अपने गाँव में जाने नहीं दे रहे हैं। वो मेमने साहब है लेकिन वो एज ए भी नहीं जा सकते, उसका बाई इलेक्शन लड़ रहा है, वो कैंपेन नहीं कर सकता। तो ये तो सब दुनिया ने देखा और हम सोशल मीडिया पे उसको लेके आते हैं।